اس طرح لیڈرشپ جس طرح جمال عبد الناصر تھا یا جو ہے آپ کا نیلسن منڈیلا تھا یا قائد اعظم محمد علی جناح تھے یا گاندھی صاحب تھے، یہ اس کوالٹی کا اس لیول کا لیڈر بن گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایسے کون کون سے اچھے کام کیے ہیں جس سے آپ متاثر ہو کر پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن گئے ہیں؟ بر صغیر کے مسلمانوں میں اتنا بہادر شخص، اتنا دلیر شخص اور اتنا نیڈر شخص شاید کبھی آیا۔ آنے والے جو انتخابات ہے اس پر بات کریں گے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سعید اختر ایڈوکیٹ، جس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہیں صوبائی خیبر پختونخوا میں، اور اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی حصہ رہے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی حصہ رہے ہیں، اور ایک مہینہ قبل جس وقت ہم بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے۔ ویلکم ٹو دا شو، وقت دینے کا بہت شکریہ ایڈوکیٹ صاحب۔ ایڈوکیٹ صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت انتخابات ہو رہے ہیں اور ہم پاکستان تحریک انصاف دیکھ رہے ہیں کہ دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور مسلسل جس کے قائدین ہیں ان کی گرفتاریاں جاری ہیں۔ آپ آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے ایسے کون کون سے اچھے کام کیے ہیں جس سے آپ متاثر ہو کر پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن گئے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں عمران خان کی جو ویژن ہے، جو لیڈرشپ ہے، دیکھو لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ ماں باپ کی طرح ہوتا ہے، اور لیڈر کی ایک سوچ ہوتی ہے، اس کی پرسنالٹی، اس کا خاندان نہیں ہوتا۔ پھر جو لیڈر نے قربانی، اب جو قربانی اس نے دی ہے، جس سے میں متاثر ہوا ہوں، ایک شخص جس کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو گیا ہے بھی، اس نے وزیر اعظمی قربان کی، اس نے صدارت قربان کی، اس نے پارٹی کو قربان کیا، اس نے اپنے جان مال سب کچھ داؤ پر لگایا، جان سے بھی گزر گیا۔ اسی کو لیڈر کہتے ہیں نا، کہ وہ جان سے بھی گزر گیا ہے۔ اس طرح لیڈرشپ ہمارے پاس بہت کم ہے۔ اس طرح لیڈرشپ جس طرح جمال عبد الناصر تھا یا جو ہے آپ کا نیلسن منڈیلا تھا یا قائد اعظم محمد علی جناح تھے یا گاندھی صاحب تھے، یہ اس کوالٹی کا اس لیول کا لیڈر بن گیا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بار بات بھی بتا دوں کہ بر صغیر کے مسلمانوں میں اتنا بہادر شخص، اتنا دلیر شخص اور اتنا نیڈر شخص شاید کبھی آئے۔ تو یہ اس کی عاداتی۔ دوسری بات سر، میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں کہ عمران خان کا جو ویژن ہے، اسپیشلی ایجوکیشن کے حوالے سے، اسپیشلی ہیلتھ کے حوالے سے، ہاں البتہ سیاسی پارٹیوں سے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جو اس سے بھی ہوئی ہیں۔ اگر یہ سیاستدان واقعی اپنے آپ کو مقتدر بنانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ ریاست کے والی وارث مالک بنانا چاہتے ہیں اور اپنے عوام کو مقتدر بنانا چاہتے ہیں، تو سر جی ان کو جو ہے یہ ریاست عوام کے ساتھ تقسیم کرنی ہوگی، حکومت عوام کے ساتھ۔ آپ نے کہا کہ غلطی کی ہے سیاستدانوں کی طرح، وہ کون سی غلطی ہے؟ سر غلطی یہ ہے کہ جب میں آپ کو ایک چیز بار بار کہوں گا کہ اس ریاست کے والی وارث مالک عوام ہیں، اور طاقت کے تمام مراکز کو، تمام اداروں کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ ماننا ہوگا اور سر خم تسلیم کرنا ہوگا، جھکنا ہوگا۔ جس دن آپ یہ تسلیم کر لو کہ اس ریاست کے والی وارث عوام ہیں، تو اللہ کا دیا آپ کے پاس ہر چیز ہے۔ آپ یہ سر جی آپ نے فارن پالیسی اپنے مفاد کے مطابق چلانی ہوگی، آپ نے فائنانس پالیسی اپنے مفاد کے مطابق چلانی ہوگی۔ آپ امریکہ سے کیوں ڈرتے ہو؟ دنیا کی طاقتور ترین فوج آپ کے پاس ہے، دنیا کی آرگنائز ترین فوج آپ کے پاس ہے، آپ ایٹمک پاور بھی ہو۔ میں آپ کو دیتا ہوں اختر سعید ایڈوکیٹ، ایران سے میں آپ کو 8 روپے ڈیزل لے کر دیتا ہوں۔ نہیں، اگر ہمارے ساتھ طاقتور ترین فوج ہے، ایٹم ہے، تو ہم جنگ کر لیں لوگوں کے سر جنگ تو وہ ایک اور بات بھی میں آپ کو بتا دوں، جس کے پاس ایٹم بم ہوتا ہے اس پر کوئی حملہ نہیں کرتا، نہ وہ کسی پہ حملہ کرتا ہے، کوئی آگ اور خون میں کوئی نہیں کودتا۔ آپ کے پاس کوئی کسی میں جرت نہیں ہے کہ آپ کے پاس کنونشنل، اللہ نہ کرے ایٹم کے علاوہ کوئی انڈیا میں جرت نہیں ہے کہ آپ کے اوپر حملہ کرے، اس کو پتہ ہے کہ اس کے پاس ایٹم بم ہے۔ امریکہ کی جرت نہیں ہے کہ آپ کے اوپر، کیونکہ آپ کے پاس ایٹامک وار ہیڈ ہے، آپ کے پاس لاکٹ لانچر میں پڑے ہوئے تمام ایٹامک وار ہیڈ ہیں۔ آپ کبھی دیکھو نہ چائنا پر حملہ ہوگا، نہ رشیا پر ہوگا، نہ امریکہ پر ہوگا، نہ UK پر، اور شکر الحمدللہ ہمارا ڈیفنس جو ہے وہ ناقابل تذکیر ہے، ہمارے اوپر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، کنونشنل وار کوئی ہمارے ساتھ نہیں لڑ سکتا۔ یہ آپ کو کلیئر ہو۔ جب میں باہر اسی طرف آتا ہوں،
جب آپ کے ساتھ کوئی کنوینشنل وار نہیں لڑ سکتا تو آپ کو امریکہ کے تابع فرمان نہیں ہونے چاہیے. سر جی میں آپ کو اگر کہتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اتنا طاقتور ہے، یہ تو میں بھی مانتا ہوں، ہر کوئی ہمارے دیکھنے والے جو ناظرین ہیں وہ مانتے ہیں، تو کیا یہ طاقت عمران خان نے دیا ہے پاکستان کو؟ یہ سر یہ طاقت عوام نے دی ہے، اور یہ طاقت بھی یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی طاقت ہے. یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا تحفہ ہے، یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا تحفہ ہے. اور میں آپ کو ایک بات بھی بتا دوں، کسی زمانے میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نام تھا، کسی زمانے میں پیپلز پارٹی کا نام تھا. اب جو ہے عوام کی جو نبض ہے، عوام کی جو خواہش ہے، عوام کی جو ویل ہے، عوام کی جو چاہت ہے، بلکہ اس کا جو جنون ہے اور پاگل پن ہے، وہ پی ٹی آئی ہے اور عمران خان ہے. ورنہ یہ الیکشن لڑے، سب کو فیئر موقع ملے. ہم کیا کہتے ہیں سر جی، ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں، دیکھو اب میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں. آپ کا جو صدر، آپ کا جو وزیر اعظم، آپ کی جو ساری سیٹ اپ، جو انسٹیٹیوشنل سیٹ اپ ہے، جتنے آپ کے آئینی ادارے ہیں، تمام غیر قانونی ہیں، تمام غیر آئینی ہیں. کیوں؟ اسمبلی جب ہوتی ہے، اپنا ٹائم پورا کرتی ہے تو 90 دن کے الیکشن 120 دن، اور جب ڈیزالو ہوتی ہے تو 90 دن. 120 دن بھی گزر گیا، 90 دن بھی گزر گیا. بھائی آپ پارلیمنٹ کی بات مانو، آپ کانسٹیٹیوشن کی بات مانو، آپ آئین کی بات مانو. کون سا آپ سپریم کورٹ کو کہیں نا کوئی کہ بھائی آپ کیمرے نہ لگائیں، یہ جو کیمرے میمرے لگاتے ہیں اس سے عوام متاثر نہیں ہوتی. آپ آئین پہ چلیں، آپ قانون پہ چلیں، آپ دستور پہ چلیں، اور جو ول آف دی پیپل ہے اس پر چلیں. الیکشن کرائیں سر جی. جے آئی بھی آئے، مسلم لیگ نون بھی آئے، پی ٹی آئی بھی آئے، پی 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 بھی آئے. کبڈی کرے، جو جیتا وہ سکندر. اچھا یہ بتائیں کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں، جو اس وقت انتخابات کی بات ہم کر رہے ہیں، انتخابات میں ہر کوئی سیاسی رہنما یا امیدوار وہ یہی بات کریں گے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کیا کہیں گے؟ کیا وہ یہ کہیں گے کہ جنوبی اضلاع سے آپ کا بھی تعلق ہے، میرا بھی؟ اگر ہم صرف دیکھیں کہ فاٹا میں جو نرسز کے سیٹ آئے تھے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے اب حکومت نے ملاکنڈ ڈویژن سے لوگ لے لیا، تقریباً 96%. اس میں 4% فاٹا کے لوگوں کو نوکریاں دی گئی. اس طرح ایجوکیشن کا بھی حال ہے. تمام جو ہیلتھ کے امپلائیز ہیں ان کا بھی یہ حال ہے کہ جو دیگر اضلاع کے کوٹے تھے اس میں بھی انہوں نے نہیں دیا، اور وہ ملاکنڈ لے گئے ہیں سارے. تو اس وقت آپ لوگ کس منہ سے عوام کے پاس جا کے ووٹ مانگیں گے؟ سر جی اس طرح ہے کہ کوئی بھی حرف آخر نہیں ہوتا، نہ کوئی عقل کل ہوتا ہے. یہ آپ کی بات مجھے اتنا انفارمیشن نہیں ہے. اگر واقعی اس طرح جنوبی اضلاع کے ساتھ یا آپ کے شمالی فاٹا کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے تو وہ کنڈے میں بلے، لیکن اس کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بیٹا ہوا ہم سے چلا بھی گیا ہے. بہرحال جہاں تک یہ چھوٹی باتیں، بالکل آپ کا رائٹس ہے اور یہ ایڈریس ہونا چاہیے تھا. اس وقت لیکن اب یہ وزیر اعلیٰ چلا گیا ہے، لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا صوبے میں نمائندہ تھا. سر جی وہ میں مانتا ہوں، اگر یہ کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں، میں نے آپ کو بار بار کہہ دیا کہ حرف آخر کوئی نہیں ہے، لیکن ہم کیا ایجنڈا لے کر جائیں گے پتہ ہے؟ ہم عوام سے کس چیز پر ووٹ مانگے؟ عوام سے دیکھو کہ سڑکیں مجھے ہیں، آپ سنو، میں آپ کو بتاتا ہوں محرومی کا خاتمہ ہے. میں سر 2 منٹ میں بتاتا ہوں. لوزنگ اینڈ وننگ بگینز ان دا مائنڈ. آپ خلیل جبران کہتا ہے کسی غلام کو سوتے ہوئے دیکھ لو تو اس کو فوراً جگاؤ، اس کو آزادی کی اہمیت بتا دو. پھر خلیل جبران کہتا ہے کہ کسی غلام کو سوتے ہوئے ہرگز مت جگاؤ، شاید وہ آزادی کا خواب دیکھ رہا ہو. ہم آپ کو آزادی کا خواب دیکھ رہے ہیں. خدا کی قسم جتنا یہ خطہ مالامال ہے، آپ جتنے مالامال ہو، میں صرف آپ کو ڈسٹرکٹ ڈی خان کی مثال دیتا ہوں. ڈی خان میں جون جولائی میں 49 سینٹی گریڈ ہوتا ہے ڈسٹرکٹ ڈی خان سٹی میں، اور اسی شہر میں سر جی آپ کے شیخ مدینہ اور سلیمان کے پہاڑ پر 15 سینٹی گریڈ ہوتا ہے. 700 کلومیٹر ایریا نہر کے نیچے ہے. پورے پاکستان کے لیے ڈی خان آپ کو گنا بھی دے سکتا ہے، آپ کو چینی بھی دے سکتا ہے. اور میرا ڈی خان کا جتنا ریٹ ہے اس سے آپ 12 شیشے کے کارخانے بناؤ، اور تمام ڈی خان کا جتنا پہاڑ ہے، چاہے وہ پنیالے کا ہو، چاہے وہ پٹپور کا ہو، چاہے وہ تو 10 سال سر جی کی حکومت میں تو نہیں بنا. 10 سال حکومت ہو گیا پاکستان تحریک انصاف کا اسی صوبے میں. جی سر، تو اس نے سر رونا تو یہی ہے نا، رونا تو یہی ہے کہ مجھے با اختیار بناؤ. ہمیں دیکھو سر جی، میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں اور آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس کو کوئی بھی ذی شعور آدمی نہیں مانتا. اور جس نے بھی کوئی کنکر بھی ادارے کی طرف، یہ فوج بھی میری ہے، یہ پارلیمنٹ بھی میری ہے، یہ سپریم کورٹ بھی میری ہے، یہ فوج وفاق کی علامت ہے، اس میں ہمارے بھائی بیٹھے ہیں. یہ فوج کوئی ایک شخص کا نام نہیں ہے، فوج کسی ایک جرنیل کا نام نہیں ہے، فوج ایک ادارہ ہے اور وفاق کے پورے قوم کو ریپرزینٹ کرتا ہے. میں یہ کہتا ہوں
کہ آپ جو بھی اب الیکشن ہو فیئر شاف اور ٹرانسپیرنٹ ہو. اور میرا بحثیت ایڈیشنل جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی یہ جو ہم جتنے کور کمیٹی ہے ہم اس پر بیٹھیں گے سر جی, ہم اس پر بیٹھیں گے کہ یہ کمشنر آیا اور ڈی آئی جی گیا, نہیں یہ کام اب نہیں چلے گا سر جی. کمشنر کے آفس میں, کمشنر کے بنگلے میں, ڈی آئی جی کے بنگلے میں, چیف سیکرٹری کے بنگلے میں انشاءاللہ, اور آئی جی پی کے کمرے میں, یہ بنگلے میں, یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ وہاں اسکول, لائبریری اور پارک بنیں گے انشاءاللہ. اس دفعہ ہمارا یہ وعدہ ہے. پاکستان تحریک انصاف نے پہلے کہا تھا 10 سال پہلے کہ ہم گورنر ہاؤس کو لائبریری بنائیں گے, بن گئی سر جی. اقتدار ہمیں جو ملا ہے 3 سال ملا ہے, اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, میں نے آپ کو کہہ دیا ہے سر صوبے میں 9.5 سال آپ لوگوں کا وہ رہا ہے, اختیار رہا ہے, تو اس دوران اور یا جو 3.5 سال میں گورنر ہاؤس ایک دن کے لیے کھل گیا ہے جہاں پر بچے گئے ہیں, باقی تو شاہ فرمان کا ڈیرا تھا, ہم نے نہیں دیکھا. آپ اگر ابھی دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, جو وعدے آپ لوگوں نے یا پاکستان تحریک انصاف آپ کی پارٹی نے کیے تھے اس کو بھی پورے نہیں کیے ہیں. بہرحال یہ کہ اس وقت ایسے کون سے خیبر پختونخوا میں منصوبے ہیں جو آپ عوام میں جا کر آپ کی پارٹی کے جو قائدین ہیں, جو امیدوار ہوں گے, وہ اس کا تذکرہ کر کے میدان پر کہ ہم نے یہ کام کیا ہے, اس لیے ووٹ ہمیں دے دیں دوبارہ. سر جی سب سے بڑی بات, آپ دور نہ جائیے, پشاور, صرف میں آپ کو ساری 2 منٹ مجھے دے دیں, صرف آپ نے یہ پشاور دیکھ لیں. پی ٹی آئی کے حکومت میں آپ کا پشاور اس طرح لگتا ہے جیسے یا انگلینڈ ہو یا جو ہے نیو یارک ہو. کیوں؟ ہم نے آپ کو سارے روڈیں صاف کر کے دے دی, ساری گلیاں بنا دی, سارے فٹ پاتھ, ہر جگہ جو ہے پھول گلدستے لگا دیا, اور سب سے بڑی بات جو ہم نے آپ کو روٹ دیا ہے, یہ جو جس میں آپ کی گاڑیاں جا رہی ہیں, ٹریفک پلان آپ کا سارا بہترین بنا دیا. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں, میں چونکہ جنوبی اضلاع سے میرا تعلق ہے تو میں وہاں آپ کو بتاؤں گا کہ علی امین خان نے لکی, بنو, ٹانگ, ڈی آئی خان, شمالی, یہ آپ کی جنوبی وزیرستان, شمالی نہیں, تمام جگہوں پہ اس نے نکاسی آپ کا 100 سال پرانا مسئلہ 3 ارب روپے لگا کر نکاسی آپ کا مسئلہ حل کر دیا. اس کے بعد کلین ڈرنکنگ واٹر آپ کے ہر گلی میں اس نے صاف صفائی پانی کے وہ کنویں لگا دیے. اور سب سے بڑی بات میرا صحت کارڈ, میری تعلیمی پالیسی, میری جو ہے وہ خود دارانہ عزت دارانہ پالیسی, اور میرے جو ریفارمز ہیں بی آر ٹی میں جو میرے بی آر ٹی سے, سر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں سر, یہ ساری جزیات ہیں. میں آپ کو بتا دوں, بی آر ٹی کرپشن کے لیے ایک بنایا گیا پروجیکٹ تھا جو ابھی تک انکمپلیٹ ہے, اور یہ بی آر ٹی میں آپ کو بتا دوں کہ چلنے والا پروجیکٹ بھی نہیں ہے. اور اس طرح صحت کارڈ کے لیے بھی جب صحت کارڈ بن گیا تو اس میں اس وقت ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز جو پاکستان تحریک انصاف کے وزراء تھے وہ اس میں کرپشن کر کے ملوث پائے گئے ہیں, اور اس وقت نیم میں کیسز چل رہے ہیں. تو میں یہ عرض کروں کہ ایک کمرے کا ہسپتال بھی یہاں پر بھی صحت کارڈ کی اجازت دے دی گئی, اور وہاں پر لوگوں نے دکانیں کھولی ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بی آر ٹی ایک فلاپ پروجیکٹ ہے جو کرپشن کے لیے بنایا گیا تھا, اور آج بھی وہ صوبے کو ہر مہینے اربوں روپے کے حساب سے نقصان دے رہے ہیں. ایک دوسری بات یہ کہ اگر ہم دیکھیں تو صحت کارڈ میں بھی کافی کرپشن ہو چکا ہے, اور اس کے ثبوت اب بھی نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ہی کے منسٹروں کی اپنی فیکٹریاں تھی میڈیسن کے, وہ اسپتالوں کو دے کے چلا رہے تھے. تو میرے خیال میں ان 2 جو بڑے پروجیکٹ ہیں اس سے تو کام نہیں چلے گا. یہ بات سر اس طرح ہے, سب سے پہلے جہاں تک بی آر ٹی ہے تو وہ فنکشنل ہے. آپ دیکھ لو کوئی بھی, آپ جس طرح ہم عدالت والے کمیشن بھیجتے ہیں نا, کہ دیکھ لو کسی بھی آدمی کو بھیج دو کہ یہ فنکشنل ہے, کہ یہ چل رہی ہے, اور جتنا ریلیف اس نے دیا ہے, جتنا فائدہ لوگ اس میں, روزگار بھی ہے لوگوں کو, جو ہے سستے 50 روپے ٹکٹ پہ پورے ڈی خان جاتے ہیں, وہ اپنا پشاور گھومتے ہیں. پہلے وہ لوگ جو 1000 روپے کی ٹیکسی لیتے تھے. دوسری بات جو ہے صحت کارڈ ہے, صحت کارڈ ہم نے ویلفیئر کے لیے بنایا, مستفید کے لیے بنایا, جو غریب لوگ ہیں جس کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں, جس کے پاس جو ہے دوائی کے پیسے نہیں ہیں, جس کے پاس ٹیسٹوں کے پیسے نہیں ہیں, ہم نے اس کی مفت علاج کے لیے بنائے. بی آر ٹی بھی آپ کے سامنے. اور جہاں تک اگر کرپشن ہے تو ادارے بھی ہیں, عدالتی بھی ہیں, اور کرپشن بی آر ٹی کس نے بنایا؟ اگر آپ لیٹ سپوز ہم فار دی سیک آف آرگومنٹ آپ کی بات مان لیں کہ بی آر ٹی میں کرپشن ہے, تو یہ پرویز خٹک اکاؤنٹیبل ہے نا, اس پر آپ درخواست دے دیں
کل آپ اینٹی کرپشن کو درخواست دے دیں پشاور آفس میں، محمود خان کو بھی درخواست دے دیں، 5 سال اس کے 10 سال گزرے کہ اس کے خلاف جو ہے اکاؤنٹیبلٹی ہو. میرے خیال میں کہ بی آر ٹی میں یا ہیلتھ میں کوئی ایسی. اور جہاں تک یہ ہے کہ وہ ذرا کی میڈیسن کی کمپنیاں، میڈیسن ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوتی ہیں جو کہ یورپ امریکہ میں ہوتے ہیں، اور اس کا BISTA سائٹ ہے کراچی، وہاں دوائیاں ہوتی ہیں، لوکل دوائیاں اس میں ملتی بھی نہیں ہے، ساری اچھی دوائیاں ملتی ہیں. اوکے، شکریہ. اس وقت ایڈوکیٹ صاحب اگر ہم دیکھیں تو لوگ مسلسل نکل رہے ہیں یا نکل رہے تھے، نکل گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے اور پارٹیوں میں شامل ہو گئے ہیں، یا اپنی ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپل پارٹی پارلیمنٹرین بن گیا. تو جو ووٹرز ہیں وہ کیا کریں گے؟ کیا وہ جو اس کے قائدین ہیں وہاں جائیں گے یا پاکستان تحریک انصاف ہی میں رہیں گے؟ آپ جو لوگ گئے ہیں، جو حلقے میں نمبردار تھے، جو MPAs MNAs وہ لے کر آئے تھے، آج بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین کے لوگ الیکٹیبل لوگ ہیں اور وہ دوبارہ جیتیں گے، تو پاکستان تحریک انصاف ہی کا ووٹ وہاں پر پڑے گا. یہ جو 2 پارٹیاں بنی ہیں اس کی طرف سے آپ کیسے دیکھو، یہ جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے نا، یہ اس کی مثال ریل کی طرح ہوتی ہے. ایک اسٹیشن پہ رکتی ہے، سواریاں اترتی ہے، دوسرے اسٹیشن پہ رکتی ہے تو سواریاں اس میں جاتی ہے. جہاں تک ووٹ ہے تو ووٹ تو اس نے خان صاحب کو پڑھنا ہے، ووٹ PTI کو پڑھنا ہے، ووٹ نظریے کو پڑھنا ہے. ووٹ جو ہم نے لینا ہے نا سر جی، میں آپ کو ایک ہی چیز بتاتا ہوں کہ میٹیریلی، لاجسٹکلی اور نیچر نے آپ کے پاس 5 موسم ہیں، آپ کے پاس ہر چیز ہے. اب صرف اپنی مرضی سے فارن پالیسی چلاؤ بس. میں آپ کو ایک بات، اب میں آپ کو 2 منٹ مجھے دے دیں، میں آپ کے ساتھ اس فورم سے، اس سٹیج پہ میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ 2 مہینے میں ایک خود مختار کمیشن بناؤ، میرے حوالے کر دو، میں آپ کے 70% مسئلے حل کر دوں گا. کیوں؟ یہاں پر 2 کرائسز ہیں. ایک کرائسز ہے انرجی کا اور ایک کرائسز ہے آپ کے اس کا پیٹرول کا. آپ ڈیزل لے ایران سے لیں، کیوں امریکہ سے ڈرتے ہو؟ آپ ایک روڈ بناؤ، ایک ٹرین بناؤ، ایک ٹریک بناؤ، انڈیا اور ایران، اور وہاں بزنس کرو، کاروبار کرو. آپ صرف وہ ٹریک، وہ ریل، وہ روڈ اور وہ تیل کے پائپ لائن کے صرف اس کی راہداری اور محصول کا کچھ بھی نہ کرو. آپ ایک روڈ بناؤ افغانستان سے سنڈلیش ہے انڈیا، اس میں بھی ریل ٹرین ٹریک لگاؤ. یہی میں آپ کو آگے، یہی انشاءاللہ جو میری صوبائی صدر ہے اس سے بھی بات ہوئی ہے، اور آگے جو ہماری جتنی کور کمیٹی اسی پر بیٹھیں گے. ہم آپ کو فائنانشلی ساؤنڈ بھی بنائیں گے، آپ کو انشاءاللہ ایک عزت دار قوم بھی بنائیں گے اور خود مختار قوم بھی بنائیں گے. اور جہاں تک پارٹی کا تعلق ہے تو آپ سروے کر لیں. یہ تو سر جی آپ انڈیپینڈنٹ، آپ صحافی ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. میں واللہ جھوٹ نہیں بولتا. میں ابھی آ رہا تھا تو ڈی خان سے، تو جہاں میں گیا ہوں جس سے میں نے پوچھا، یہ نہیں کہ میں PTI میں ہوں، لوگ PTI کو ووٹ دیتے ہیں. آپ سروے کر لیں، لوگوں کی خواہش. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بالکل اپنے پاکستان کو قرضوں سے بھی آپ کی بیک بات کی کہ ہم بک نہیں مانگیں گے، یہ وہ آپ کا مقصد یہی ہے کہنے کا. تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ 90 دن میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوگا. 3.5 سال میں نہ ہو سکا. مراد سعید نے جو قرضہ دینا تھا کہ امریکہ کے منہوں پر ہم ماریں گے، اس میں بھی وہ ناکام ہو گیا. اب دوبارہ سپوز لوگوں نے آپ لوگوں کو سپورٹ کیا تو وہی وعدے ہوں گے اسی طرح جو وعدے ہوتے ہیں. اور تبلیغ میں جماعت والے جب لکھتے ہیں نام کے نقد، اور یا ایسے نام لکھیں کہ بس لکھتے جائیں اور وعدے کرتے جائیں پھر بھول جائیں. سر جی میں جو بار بار جس پوائنٹ کی طرف میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں نا، اس پوائنٹ کو آپ سمجھے. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، میرا سعید کے اور عمران خان کے میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں، وہی کہہ رہا ہوں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی حرف آخر نہیں ہوتا. پولیٹیکل پارٹیوں سے غلطیاں ہوتی ہے. ہم نے بہت سیکھا ہے. ہم نے صرف 3 سال کا اقتدار گزارا ہے، اور ہم نے جو چیز محسوس کی ہے، جو چیز دیکھی ہے کہ if and but are upon below beneath، یہ نہیں چلے گا. اگر PTI اقتدار میں آتی ہے اس دفعہ یہ نہیں چلے گا. یا ہم فول سوئنگ میں فول جو ہے انڈیپینڈنٹ پالیسی چلائیں گے. اگر انڈیپینڈنٹ پالیسی نہیں ہوتی نا، میں چیف سیکرٹری کا محتاج ہوں، میں IGP کا محتاج ہوں، یا میں کسی ادارے کا محتاج ہوں، پھر یہ نہیں چلے گا. اس دفعہ اگر حکومت آئے گی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مراد سعید ہے یا عمران خان نے قرضے نہیں لیے، تو قرضوں میں جکڑا ہوا ملک، وہ ملک جو 70 سال سے قرضے لیتا رہا ہے، وہ ملک جو 70 سال سے کسی اور کی فارن پالیسی لگاتا رہا ہے، وہ ملک جو 70 سال سے سیٹو جوائن کرتا رہا ہے، وہ ملک جو امریکہ کے کہنوں پہ جنگوں میں شریک ہوتا رہا ہے، اس کو صاف کرنے میں، اس کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگے گا. ہم سے سیاسی غلطی ہوئی، لیکن یہی غلطیاں ٹھیک کریں گے. اب جو لیڈرشپ نے فیصلہ کیا، اب عمران خان کیوں جیل گیا ہے؟
क्यों जेल गया? वो डील नहीं कर सकता, उसको पता नहीं है, वो 74 साल का सीजनल पॉलिटिशियन है, इंटरनेशनल पर्सनालिटी है, दुनिया उसको जानती है, वो गिव एंड टेक नहीं कर सकता, वो स्पेस नहीं दे सकता, वो स्पेस लेता नहीं है। वो कहता है मुल्क होगा तो आज़ाद होगा, मुल्क होगा तो खुद मुख्तियार होगा, अवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक दाखिला, फॉरेन फाइनेंस पॉलिसी चलेगी, रियासत के वाली वारिस अवाम होंगे, अवाम जब मुक़्तदर होंगे, ये नहीं होगा कि एक सेम हुआ आदमी जो है वो उसको जाके पटवारी भी इज्जत करे, उसको जाकर जो है हवलदार भी इज्जत करे, उधर DIG है, उधर IGP है, ये ड्रामे नहीं चलेंगे, ये अंग्रेज़ के डकोसले अब नहीं चलेंगे। इस दफ़ा आज़ाद रियासती पॉलिसी होगी इंशाअल्लाह, इस बार इंशाअल्लाह। इससे पहले भी इक़्तिदार आप हासिल कर चुके हैं। इक़्तिदार में हमसे जो कुछ हमसे हो सका हमने खिदमत की है। आप मुख्तलिफ सियासी जमातों में रहे हैं, सियासत के करीब रहे हैं और एडवोकेट भी हैं, वकालत भी कर रहे हैं। क्या इस वक्त मौजूदा जो आने वाले इंतखाबात हैं, आप समझते हैं कि ये गैर जानिबदाराना इंतखाबात होंगे? मैं सर एक बात और को आपको बता दूं कि ये जो आपने बड़ा बेस्ट सवाल पूछा है, आपका जो ये वज़ीर-ए-आज़म है, ये जो वज़ीर-ए-आज़म है, पहले ये इसका कैलिबर देखो। इस वज़ीर-ए-आज़म ने जाकर दरख्वास्त दिए अमेरिकन फॉरेन ऑफिस में और UK एम्बेसी में कि जब अफ़गान वार हो रही थी तो मैं अमेरिका फ़ौज के साथ मैंने सर्विसेज दी हैं और मैं अफ़गान शहरी हूँ, तो मुझे जो है आप इसमें बदल में जो है वो अफ़गानिस्तान में इसके UK शरीयत दे दो। ये 7 साल के 12 साल UK में अफ़गान शहरियत पर वहाँ काम करता रहा। मैं ये नहीं कहता वो क्या करता रहा है, टैक्सी शायद सुना है टैक्सी चला रहा था। इसके बारे में लतीफ़ कोसा ने जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, इसने भी कहा है, अफगान डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है। अगर लतीफ़ कोसा झूठ बोलता है, ये मुझे कहे मैं उस पर केस कर दूंगा। अगर ये सच है तो ये फॉरेन ऑफिस उससे सफाई ले लेके ये अफगान शहरी है, ये वज़ीर-ए-आज़म किस तरह इलेक्शन करेगा? इसका मेंटल कैलिबर, इसका जो अब एक आदमी खुद जलसाजी में, धोखाधड़ी में, फ्रॉड में मुलव्वस हो, उससे आप फेयर इलेक्शन की तवक्को कर सकते हैं? यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में क्या होगा? मैं आपको एक बात बता दूं, अगर इलेक्शन साफ, शफाफ और ट्रांसपेरेंट होता है, जो आइन कहता है, आइन के आर्टिकल 4 से लेकर आर्टिकल 25 तक, जो मेरे राइट हैं एक्सप्रेशन, जो मैं अगर PTI एक्सप्रेस करे आइन पाकिस्तान के मुताबिक 1973 के आइन के आर्टिकल 9, 10, 11, 13, 16, 15, 18, 25 तक मेरे क्या राइट्स हैं। हर वो शहरी जिसका शनाख्ती कार्ड बनाओ वो वोट डाल सकता है, हर वो शहरी जिसका शनाख्ती कार्ड बनाओ वो इलेक्शन लड़ सकता है। फिर जो आइन पाकिस्तान के मुताबिक अगर इलेक्शन होंगे, अगर कानून के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक, शऊर के मैं मुताबिक, यही कह रहा हूँ कि आया इम्कान है कि इस तरह इलेक्शन हो जाए? मुझे नहीं लगता कि फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन क्यों? होंगे। वजूहात क्या है? इस मुल्क की हिस्ट्री ये रही है कि यहाँ पर डिक्टेट कराया जाता है, फॉरेन इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है आपके मुल्क में, बहुत ज़्यादा फॉरेन इंटरफेरेंस है। अब देखो मतलब अमेरिकन एम्बेसडर किस कैपेसिटी में, इतने आपके कितने इधर एम्बेसडर है पता है? आपके 200 एम्बेसी है। कोई और एम्बेसडर जाता है, एम्बेसडर तो वो नुमाइंदा होता है अपने मुल्क का, उसका वो क्या काम है? वो अपने मुल्क के साथ काम रखे, अगर हमारा उससे कोई काम हम उस ये इलेक्शन कमिश्नर को भी मिलता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, वज़ीर-ए-आज़म को भी मिलता है, वज़ीर आला को भी मिलता है, अस्पतालों में भी इफ्तिताह करता है। फिर ऐसे शख्स जो इलेक्शन कमिश्नर, और इमरान सफ़र किस चीज़ पे हो रहा है? क्यों इमरान कोई फ़ौज के खिलाफ? हम कोई फ़ौज के खिलाफ नहीं है, हम फ़ौज से मोहब्बत करते हैं, फ़ौज हमारा इदारा है। इमरान कोई उसको ले आओ ना, मीडिया के सामने बिठाओ, मेरा उसका हक नहीं है? ये सुप्रीम कोर्ट इतना नहीं देख सकती कि ये इमरान खान को बैठाए कि जाओ पेशावर प्रेस क्लब में दौर साहब के सामने बैठ दो, अपना व्यू पॉइंट दे दो, क्या तुम फौज के खिलाफ हो? क्या तुमने फौज पे हमला किया था? क्या तुमने डिक्टेशन कराई थी? क्या तुमने लोगों को उकसाया था? फिर वो तो झूठा आदमी, तो वो बोलेगा, अगर वो कहता कि हाँ मैंने इस तरह किया, फिर उसके खिलाफ FIR भी हो उसके खिलाफ। अगर वो कहता मुझे तो पता नहीं, मैं तो जेल में था, तो इमरान खान तो फौज के खिलाफ नहीं है, हम इदारों के खिलाफ तो नहीं है, मुल्क तो मेरा, रियासत भी मेरी, इदारे भी मेरे, फौज भी मेरे। मैं तो अमेरिका के इंटरफेरेंस के खिलाफ हूं, और वो साइफर अमेरिका से आया था ना, तो हम तो अमेरिका के साथ लड़ रहे हैं, हम तो अमेरिका की मुदाखलत के खिलाफ हैं, हम तो एक आज़ाद खुद मुख्तियार रियासत मानते हैं। देखिए, अगर अमेरिका से आप लड़ते हैं, अमेरिका को आप अमेरिका नहीं समझते हैं, उनके इख्तियारात को आप चैलेंज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप मुसलसल कर्ज़े भी ले रहे हैं, वहाँ पर जो कचकोल है, जो कचकोल तोड़ने के लिए इमरान खान आया था, उन्होंने खुद उठा के अमेरिका के पास गया है। तो ये किस तरह आप कह सकते हैं, या इमरान खान कह सकता है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह सकते हैं कि हम अमेरिका के ख़िलाफ़, या अमेरिका से हम कर्ज़ नहीं मानेंगे, या अमेरिका की हम बात नहीं मानेंगे, IMF की हम बात नहीं मानेंगे, वर्ल्ड बैंक की हम बात नहीं मानेंगे? तो आप किस तरह ये
کر سکتے ہیں؟ سر جی اس طرح ہے کہ جو قرضے لیے گئے تھے ہسٹری کا حصہ ہے، چاہے الیکٹڈ حکومت ہو چاہے ان الیکٹڈ ہو، چاہے ایوب خان ہو چاہے یحییٰ خان ہو چاہے ضیاء اللہ کو چاہے مشرف ہو، سب نے قرضے لیے، تمام منتخب حکومتوں نے بھی قرضے لیے. ہم قرضے نہیں لیتے تھے لیکن میرے ہاتھ مروڑے گئے تھے، میرے ہاتھ مروڑے گئے تھے. اور اب میں یہ کہتا ہوں، میں ایڈمٹ کرتا ہوں بحیثیت پی ٹی آئی کے پولیٹیکل ورکر کے، میں یہ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ اب کے بار قرضے نہیں چلیں گے. آپ کہو گے کہ جی آپ تو ٹائم گزار گئے ہو، آپ نے تو اقتدار گزار لیا ہے. میں نے ٹائم بھی گزار لیا، اقتدار بھی گزارا، جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے کیا ہے. لیکن اب جو میں جان کی بازی لگا گیا ہوں نا، یہ منچلے کا سودا ہے. اور یہ جو سودا ہے نا، یہ ایک انشاءاللہ آزاد، خود مختار اور ایک ایسا ریاست ہوگا جس کا دنیا میں ایک احترام اور مقام ہوگا. اوکے، بہت شکریہ، تھینک تھینک یو. یو سر. ناظرین، ہم مسلسل مختلف لوگوں کے ساتھ ہم بات کریں گے آنے والے انتخابات میں. پاکستان تحریک انصاف کے ایڈوکیٹ سعید اختر صاحب یہی کہتے ہیں، جو عمران خان وعدے کر رہے تھے، جو مراد سعید باتیں کر رہے تھے، بالکل اسی طرح کی باتیں یہ بھی کر رہے ہیں. لیکن وہ الگ بات ہے کہ ان لوگوں نے تو کچھ اس وعدے کے مطابق کچھ نہیں ہوا، تو کچکول کو توڑا گیا، نہ قرضے واپس ہو گئے. الٹا اب مراد سعید بھی غاروں میں رہتے ہیں اور عمران خان بھی اندر گئے ہیں. لیکن پھر بھی ان کی جو پارٹی کے ورکر ہیں وہ آج بھی پر امید ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آزاد، شفاف، صاف ستھرے انتخابات ہو گئے پاکستان آئین کے مطابق، تو پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر حکومت بھی بنا سکتی ہے اور اس ملک کو مزید ترقی بھی دیں گے اور قرضوں سے بھی ان کی جان چھوٹے گی. وہ کہہ رہے ہیں کہ روڈ بھی بنے گی. یہ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے انتخابات تک پاکستان تحریک انصاف کا سفر کیسا رہے گا، کس طرح جائیں گے، اس کے قائدین کا کیا ہوگا، چونکہ اکثر یا تو غاروں میں زندگی گزار رہے ہیں اور یا جیلوں کے اندر ہے. بہرحال جتنے بھی اس قسم کے اپڈیٹس آ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر